میں تشریف لے گئے، چادر اٹھائی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، طب حیّن و میتا، طب حیّن و میتا کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کریں گا، اور سیدھے مسجد میں تشریف لائے۔ عمر فاروق جیسا عظیم انسان اپنے آپے سے باہر ہو گئے تھے، تلوار سونت رکھی تھی، اور انہوں نے کہا قسم خدا پاک کی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صدیق اکبر نے ان کی طرف دیکھا، ان سے کوئی گفتگو نہیں کی، سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پہ جا کر انہوں نے تقریر کر دی اور آیت پڑھی انہوں نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اور پھر تاریخی جملہ کہا جو ہم سب کو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کیسے جملے صدیق اکبر کی زبان سے نکلے تھے، الا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ سن لو کان کھول کر کہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کی تو وفات ہو چکی، جو اللہ کی عبادت ہے اللہ حی ہے، قائم ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی۔ ہمیں ایسی شخصیات کے انتقال پر ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ فلاح ادارین کی فضا، اس کے در و دیوار چیخ رہے ہیں کہ ارے ذوالفقار تم ہم کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے، اے رسول نبی، اے خاندان نبوت کے چشم چراغ، ہم کو یقین پایا کہ تم کہاں چل رہے ہو۔ یہاں سے ہمیں یہ آواز آ رہی ہے اس در و دیوار سے، ان کی درد چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، یہ طلبہ ہمارے ان کے دل پھٹے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، صدیق اکبر کی یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا مومن جو ہے اس کا تعلق سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ جس اللہ رب العزت نے ذوالفقار کو پیدا کیا، جس اللہ رب العزت نے ذوالفقار کو یہ نعمتیں دی، جس اللہ رب العزت نے مولانا ذوالفقار کے ذریعے سے دین کی اتنی عظیم، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دوسرے ذوالفقار پیدا کرے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مایوسیوں کے بعد روشنی پھیلاتے ہیں، اور ہمارے اکابرین تو ہمیشہ یہ محنت کرتے رہے کہ اپنے بعد اپنے افراد ایسے تھے۔ سب سے بڑی بات ہمارے اداروں میں افراد سازی کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان جوہروں کو جو ہمارے یہاں جمع ہوتے ہیں، ان جگر کے ٹکڑوں کو ماں باپ کے، مولانا علی میاں صاحب کے الفاظ میں یہ جو طلبہ ہیں ان کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے لا کر ڈالا ہے، القى القوم افلاذ كبدهم امامكم وانتم مسؤولون عنهم يوم القيامه۔ اے لوگو، اے مدرسو، قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر پھینکا ہے، قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اگر ان کے اندر دینی حمیت ہم نے نہیں پیدا کی، ان کے اندر ہم نے ذوالفقار جیسا انسان نہیں پیدا کیا، نحن مسئولون عن اللہ، اللہ کے نزدیک ہم مسئول ہیں۔ یہ ہمارے مدارس عالیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محتمیم صاحبان، ہمارے اساتذہ اس بات کو گرے میں باندھ لیں کہ یہ مدارس اسلامیہ یہ جو ہے کارخانے ہیں دعا کے اللہ پیدا کرنے کے، یہ کارخانے ہیں ایسے افراد پیدا کرنے کے جو اپنی زندگی اور موت کو صرف اسلام کے لیے باقی رکھتے۔ یہ ہمارے علوم جو یہاں مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں یہ اکتساب زر کا آلہ نہیں ہے، یہ پیسے کمانے کے لیے علوم نہیں پڑھائے جا رہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو باقی رکھنے، اس دین کو سرزمین پر پھیلانے، خدا کے بچھڑے ہوئے انسانوں کو خدا کے ساتھ ملانے کے یہ درس دیے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہر طالب اپنے دل میں ٹھان لے، اے اللہ میں اس سرزمین پر آ کر یہ علوم پڑھ رہا ہوں، اور میں نے مولانا سید ذوالفقار جیسا ایک عظیم انسان کے سامنے ثانوی ادب طے کیا ہے، میں اللہ تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میری جب تک زندگی رہے گی میں تیرے دین کی خدمت کروں گا۔ آپ لوگ عہد کریں اس بات کا، آپ یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں کہ ہر شخص اپنے آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے جو مولانا سید ذوالفقار احمد نے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ان مدارس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخشی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب ابھی 4 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اس میں لکھا کہ کاش کہ بنو امیہ کے سلاطین اندلس کے اندر قرطبہ کو نہ بناتے، قصر الحمرا کی تعمیر نہ کرتے، وہ مدینہ الزہرا نہ بناتے، لیکن اگر وہ ایسے افراد پیدا کرتے کہ جن کے دلوں میں اسلام کا درد ہوتا تو آج اسپین کے سرزمین مسلمانوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اور مولانا نے اس کے ساتھ ساتھ لکھا یہی بات ہم ہندوستان کے علماء سے کہتے ہیں کہ تم ایسے افراد پیدا کرو جس کی وجہ سے اس ملک میں اسلام برابر قائم رہے، چاہے تمہیں تاج محل نہ بنے، تمہارے پاس اتنی قوت نہ ہوگا آپ تاج محل بنائیں، آپ لال قلعہ بنائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ
علم و عمل کے تاج محل تیار کریں، آپ تقوی کے تاج محل تیار کریں۔ ہمارے بزرگوں نے علم و عمل کے تاج محل بنائے، ہمارے بزرگوں نے تقوی کے تاج محل بنائے، اور ایسے ایسے افراد اس ملک میں پیدا کیے کہ ایک ایک شخص پوری اکیڈیمیا کے کام کر کے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے افراد تیار کیے دارالعلوم دیوبند سے۔ آج پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، آپ کو دارالعلوم کا فیض یافتہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کو ملے گا جو اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ ابھی ہم ہی لوگ اس مدرسوں میں ایسے افراد تیار کر سکتے ہیں جو دنیا میں پھیل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان سے یہ بات آنی چاہیے جو مولانا علی میاں صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کے اس جملے کو سونے کی تختی پر نہیں، اپنے دل کی تختی پر لکھو، ایونقص الدین وانا حی۔ دنیا میں کیا دین کم ہو سکتا ہے اس حال میں کہ میں زندہ رہتا ہوں؟ ایونقص الدین۔ مولانا جب جامعہ اسلامیہ میں یہ تقریر کی اور یہ جملہ فرمایا، عرب لوگ دار و قطار رونے لگے تھے مدینہ منورہ میں، کہا ہے یہ جذبہ پیدا کرو ہر شخص تم میں سے، ایونقص الدین وانا حی، میری موجودگی میں، میری زندگی میں دین میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، میں مر مٹوں گا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ سبق دے رہے ہیں سید الفقار صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش برسائے، اللہ ان کے اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے شاگردوں کے قلب کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نصیحت حاصل کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان کی جیسی بے نفسی پیدا کریں، ہم ان کے جیسی تواضع پیدا کریں، ہم ان کے جیسے علم کی گہرائی پیدا کریں۔ یہی ان کی زندگی کا پیغام ہے جو ہم کو وہ بار بار دیتے رہیں گے۔ جب آپ ان کی درسگاہ سے گزریں، آپ اس سبق کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج تو ہم ان کی درسگاہ کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ میں ان کے کمرے کے پاس سے کل گزرا، میرا دل بھرایا کہ یہ وہ چھٹی ہے جس پر یہ سید اترا کرتا تھا۔ اب ہماری آنکھیں محروم ہیں کہ وہ کیسے یہاں سے اتریں گے، کیسے مدرسے میں چلیں گے۔ میرے بھائیو، اس آدمی نے شرافت کا حق ادا کر دیا، اس آدمی نے رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ چھوٹا ابھی 6 دن پہلے میں آیا تھا میرے پوتے کو لے کر، 6 دن پہلے، ان کی بیماری سے 2 دن پہلے، تو وہ نہیں ملا، وہ چھوٹا ہے، قاسم کا بچہ۔ مولانا رشید صاحب سے کہا کہ بھائی مولانا کا پوتا آیا تھا، اس نے مجھ سے ملاقات نہیں کی، یہ کہا۔ مولانا رشید خانپوری سے کہا کہ انہیں مجھے ملاقات نہیں کی۔ پھر اتفاق سے وہ سیڑھی چڑھ رہا تھا اور مولانا سے ملاقات ہو گئی، مولانا سے یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد اب وہ بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر پوچھ، جیسے مولانا کی عادت تھی، کتنے بھائی ہو، تمہاری بہنیں کتنی ہیں، تمہاری والدہ کیسی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے دن چاہتے ہیں رکھتے ہیں، جتنی دن چاہتے ہیں اپنے بندوں کو بلا لیتے ہیں۔ لیکن یہ محبوب من اللہ شخصیت تھی، محبوب من اللہ شخصیت تھی۔ ایسی شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ وما كان قیس حلقه حلق واحد ولكنه بنيان قوم تهدما۔ قیس کی وفات ایک ایسی وفات نہیں تھی کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، صرف سید الفقار کی وفات نہیں ہوئی، ولكنه بنيان قوم تهدما، ایک قوم کی بنیاد کو ہچمٹا گئے۔ وہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ دیداور روز روز نہیں پیدا ہوتے، یہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے فلاح عالم کی خوش نصیبی کی کہ اتنا عظیم آدمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا فرد وحید، میں ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ اور میں طلبہ سے یہ کہہ رہا ہے، دیکھو مولانا کا احترام میں زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ ایک تو عالم دین ہے اور دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، خاندان نبوت کا ایک فرد ہے جو ہمارے درمیان میں ہے۔ ہمیں تو میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا تشریف لایا اور میں کھڑا نہیں ہوا۔ بھائی ایک سید ہے اور سادات کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، کوئی بھی سید ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی کسی سید کے دل کو رنجیدہ کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس سرزمین کو اس کو سزا مل جاتی ہے۔ اپنے استاد کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ 3 ایسے ہیں کہ ان کو مرنے سے پہلے سزا مل جاتی ہے۔ تو اس میں سادات بھی ہے، سادات کا احترام کرو۔ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، بس ان کے بارے میں اپنے دل میں سمجھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام دیا۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے جو خطوط لکھے ہیں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آج ذرا پڑھو اس کو کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا داعی اللہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کو کیسے کیسے الفاظ لکھتے ہیں، کیسے الفاظ. آپ ہی کے خاندان سے ہمیں دولت ملی ہے، مولانا علی میاں کو لکھتے ہیں. آپ ہی لوگ ہیں جن کے خاندان سے ہم کو یہ ایمان کی دولت ملی ہے، آپ ہی کا سہارا ہم کو چاہیے، آپ ہی کی محنتوں سے یہ دین زندہ ہوگا. کیسے کیسے الفاظ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حضرات جو سید لوگ ہوتے تھے ان کا بہت دل سے